بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرو، ولید بن مغیرہ کافر تھا۔ ولید بن مغیرہ نے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ جملے بولے، اور یہاں پہ یہ بات بعد میں کرتے ہیں، آگے والی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آقا کریم کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب بیٹا فوت ہوا تو لوگوں نے کہا اے مصطفیٰ، تمہارے پیچھے تو اولاد ہی نہیں لگ رہی، تم قاطع النسل ہو، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، نسل کٹ جائے گی، تو جب تمہارا بیٹا ہی نہیں ہوگا تو پھر تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام پریشان ہوئے، رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، یہ سارے بکواس کر دینے، یہ سارے ہمیں وابیلیاں مار دینے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ساری خوبیاں تو بنی ہی تیرے لیے ہیں، ساری خیر خواہیاں تو بنی ہی تیرے لیے ہیں، میں نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ فصل لربک وانحر، تم نماز پڑھا کرو اور خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کرو۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جو آپ کو غمگین کرتے ہیں، جو آپ کی عزت اور آپ کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، وہ قاطع النسل ہے۔ وہ کیا ہے؟ قاطع النسل۔ عاص بن وائل نے یہ بات کہی، اور اسی طرح ابو لہب نے، دیگر سارے کافروں نے یہ بات کی۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ نے جب آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا، دیوانہ پاگل، تو جب یہ الفاظ بولے، رب ذوالجلال نے 9 سورۃ القلم میں مسلسل آیتیں اتار کے اس کی خامیاں بیان کی، ولید بن مغیرہ کی۔ اس کے اندر ایک خامی یہ تھی کہ ولید بن مغیرہ، جو تیرا باپ مغیرہ جس کو تو لکھواتا ہے اپنے نام کے ساتھ، وہ تیرا باپ ہے ہی نہیں، حرام کا 9 آیتیں مسلسل آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے متعلق۔ اگر کسی نے ان کے علم کے بارے میں، ان کی ہدایت کے بارے میں، ان کے نور کے بارے میں، ان کے اختیارات کے بارے میں، ان کے معجزات کے بارے میں، اور معجزات کی بات آ گئی، ہر نبی معجزات دکھاتا رہا، لیکن جو جابر کے بیٹوں کو ذبح کرے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، جو بکریوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور جابر کی بکری زندہ ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اپنے پسینے کو صاف کرے اور زمین پہ پسینے کے قطرے گرے اور وہ موتی بن جائے، ہیرے اور لال بن جائے، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو ذات کھجور کی ٹہنی کو توڑ کر اکاشا کو دے دے، وہ کھجور کی ٹہنی برچھی بن جائے، تلوار بن جائے، اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ ذات جب پیدا ہو اور اس کی خوشی میں اگر سویبہ لوڈی کو آزاد کیا جائے اور اس کے بدلے میں جنت میں سے کچھ حصہ حضور کے چچے کو ملے تو اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جو ذات پتھروں کو قدمہ بڑھائے اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جس ذات کے سامنے جانور آ کے گفتگو کرے، اپنی عرض گزاری کرے، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جو ذات ہر زبان میں گفتگو کرے اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جو ذات امام الانبیاء پڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں عرش کا نظارہ کرے اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جو ذات سدرۃ المنتہا سے آگے گزرے اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جو ذات عرش معلیٰ کو چھوڑ کر جوتیوں سمیت خدا کی بارگاہ میں جائے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جس ذات کے جگر کا ٹکڑا اس کا بیٹا کربلا میں نیزے پہ قرآن پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جس ذات کا تقدس اور معیار اتنا ہو کہ اگر وہ پتھروں کو بولے اور پتھر حکم مانے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جس ذات کے ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ
رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کے آنے سے زمانہ منور ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جو کعبے سے کتے کو نکال کر کعبے کو پاک کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آقا کریم کی وہ ذات ہے جو ہانڈی سالن میں اپنا لواب دان پھینکے ہانڈی سارے صحابہ کے لیے کافی ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آقا کی وہ ذات ہے وہ وضو کرے پانی گرے صحابہ پانی کو پکڑ کر اپنے ماتھے پہ سجائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آقا کریم لخامہ کرے صحابی پی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آقا کریم حجامہ کروائے خون باہر آئے صحابی خون پی جائے اس پہ جہنم حرام ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ نبی کو جب بھی ماننا ہے تو انے واہ ماننا، نبی کو جب بھی ماننا ہے تو انے۔ صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا ایمان آفتاب جیسا، ہمارا ایمان چھوٹے سے چراغ جیسا، لیکن ایک امید ہے اگرچہ ان کا ایمان آفتاب ہے ہمارا یہ سورج یہ لائٹیں کمکمے اگر سورج طلوع ہو جائے تو سب کی حیثیت ختم ہو جائے گی چاہے جتنی لائٹیں ہو، کیونکہ جب سورج دن کے 12 بجے اپنا منہ کھولے اور پوری آگ کو برسائے کتنی روشنی، یہی مثال ہے۔ اے مسلمانوں تمہاری یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کرسچینٹس بھی ہے، بدھوئسٹ بھی ہے، تہریے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تمہاری مثال ان سب لوگوں میں با حیثیت سورج ہے اور ان کی مثال اندھیرا ہے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار اور ہے، تیری زندگی کا معیار اور ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تیری نسبت بڑی قیمتی ہے، تیری نسبت وہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا واہل بیتی شجرۃ فی الدنیا واغصانها شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا، کہ میرے اہل بیت کا مقام اتنا ہے اہل بیت کے کسی فرد کے ساتھ۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا، خاندان مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہو، اصلی سید زادہ ہو، اس کے ساتھ اگر بندے کی نسبت سچی ہو تو یہ حدیث اس پر بھی دلالت کرتی ہے۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں میری خاندان کا کوئی بھی بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، تمہارا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے تو تم بالآخر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ گے۔ جب تم بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ گے تو پھر تم بارگاہ رب کبریا میں پہنچ جاؤ گے۔ میں آخر میں ایک حدیث کی وضاحت کرنے لگا ہوں جو میں نے سنن نسائی کا حوالہ دیا کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے 5 عیدوں کا ذکر کیا، اور وہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے، حضور نے 5 عیدوں کا ذکر کر کے آخر میں بولا ہے جو ان 5 عیدوں، جملہ سننا ہے، جو ان 5 عیدوں کو مانے وہ اسلام والا ہے، باقی اسلام والے نہیں۔ عربی کے لفظ ہے، حضور عربی کے لفظ ہے، حوالہ دے دیا۔ سنن نسائی میں ہے، حضور فرماتے ہیں 9 ذی الحج تے 10 ذی الحج تے 11 ذی الحج تے 12 ذی الحج، یعنی کہ یوم العرفہ اور یوم النحر جس دن قربانی ہوتی ہے، پھر طواف رمی جب کرتے ہیں شیطانوں کو رمی کی جاتی ہے، اور 2 دن اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن کے لیے عید کے دن ہے، بندہ مومن کے لیے عید کے دن ہے۔ تو عید کا دن قرآن سے بھی ثابت ہوا، وہ کیسے؟ عیسیٰ کی قوم نے کہا اے عیسیٰ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رب کی پہچان کروانا چاہتا ہے، ہم رب ایسے نہیں مانیں گے، ہم تو رب اس کو مانتے ہیں جو نظر آئے،
ہم رب اس کو مانتے ہیں جس کو پکڑا جائے، ہم رب اس کو مانتے ہیں جس کے فوٹو کھینچے جائے، فوٹو، ہم رب اس کو مانتے ہیں جو نظر آئے۔ تم جس رب کا تعارف کروا رہے ہو وہ رب تو نظر نہیں آتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیسے مانو گے؟ تو قوم نے کہا ساڑھے واسطے ٹکر پاک کے آوے بغیر محنت تو اتو ٹکر آوے، ککڑ بٹیرے حلوہ شلوہ سب کچھ اتو آوے تو تاں سی تیرے رب نو رب منسان۔ وہ قوم بھی بڑی عجیب آئی، یہ شکر بھی ہونے یہی ہو جا تقاضا کوئی نہیں کرتے تو جی ہو جا کر دے وہ چلو کر دے رہا دے جڑا ہی کوئی نہیں ہاں آپ تھیلا سب کچھ حضور دے صدقے۔ اچھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا ٹکر پاک کے آگے تیرے رب نو رب کہاں مننا ہے؟ حضرت عیسیٰ جدو سارا ٹیل لا ہٹے نا تے نبی دا یہ خاصہ ہے کہ نبی دی یہ خواہش ہوتی ہے میرا کوئی امتی بھی جہنم وچ نہ جاوے۔